ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. برادران اسلام الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حضور آج اہل ایمان اہل اسلام تیسرا روزہ مکمل کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان شریف شہر المواسات ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے اہل ایمان کے دنیاوی موسم کو بھی خوشگوار بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے فیوز و برکات نصیب فرمائے اور آج کا روزہ کما حقوق کو اپنے اختتام تک پہنچانا نصیب فرمائے۔ جو آیت طیبہ آج کے اس درس میں تلاوت کی گئی سورۃ بقرہ کی ایک آیت طیبہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی کیسی زندگی پسند ہے، بندے کا رہن سہن کیسا ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ بندے کا لباس، بندے کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا مال و دولت، اس کی اس ظاہری دنیا کی ساری حالت اور ساری کیفیات کیسی ہوں جو اپنے رب کو پسند آتی ہیں۔ کیا یہ جو سب کے سامنے عالیشان مکان ہوں، خوبصورت برق رفتار سواریاں ہوں، انسان کے پاس زندگی کا ایک سٹیٹس ہو، مال و دولت کی رین پہ ہو، شہرت ہو، کاروبار ہو، عہدے ہوں، منصب ہوں، یا انسان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، دنیا میں آئے تو ایک اجنبی کی طرح زندگی گزار دے، صبح ہے، شام ہے، فاقہ ہے، تندرستی ہے، غربت ہے، افلاس ہے، لیکن ہر حال میں اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے رب کی رضا کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کو کون سی انسان کی اس ظاہری دنیا کی حالت اور کیفیت پسند ہے، اس آیت طیبہ کے اندر وہ بیان فرما دیا گیا۔ لیکن آج ہر انسان ایک اس سوچ کے اندر، فکر کے اندر مبتلا ہے کہ دنیا کے آرام و آسائش نصیب ہو جائیں، دنیا کی دولت ہو، دنیا کی اچھی زندگی ہو، مہنگی ترین گاڑیاں ہوں۔ ہر انسان اس سوچ میں، اس فکر میں، دنیا کے آرام اور آسائش کی فکر میں انسان زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج سورۃ بقرہ کی آیت طیبہ میں انسان کی جو زندگی کی حالت ہے اس کو بیان فرمایا ہے کہ اے میرے بندے، تو کیا سوچتا ہے، تجھے کیسی زندگی چاہیے اور مجھے تیری کیسی زندگی چاہیے، مجھے تو کس حالت میں پسند آتا ہے، کس حالت میں پیارا لگتا ہے۔ اس آیت طیبہ میں آج یہ بتایا گیا ہے، حضور کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ روم سے تشریف لائے تھے مکے میں اور پھر مدینہ میں تشریف لائے، تو چونکہ آپ روم کے رہنے والے تھے تو اہل روم جو تھے یہ عجمی لوگ تھے، عربی نہیں تھے، تو عربی اتنے نہیں جانتے تھے، تو آپ ایسے عربی بولتے تھے حضرت صہیب رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جیسے آج کے پٹھان لوگ اردو بولتے ہیں یا پنجابی بولتے ہیں، مذکر کو مونس، مونس کو مذکر کر کے پٹھان لوگ بولتے ہیں۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے عربی بولتے تھے جو کہ آپ کی زبان نہیں تھی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت کافی جو نبوت و رسالت کی ذمہ داریاں تھیں، بوجھ تھیں، تو آپ تھوڑا سا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکون چاہتے تو حضرت صہیب رومی کو بلا لیتے اور آپ سے گفتگو فرماتے اور آپ کی باتیں سن سن کے مسکراتے رہتے کہ تم کیسی ٹیڑھی ٹیڑھی عربی بولتے ہو. حضور بڑے خوش ہوتے تھے آپ کی عربی سن کے. حضرت صہیب رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا صحابہ کرام کی لسٹ میں بہت بڑا مقام ہے. دنیا میں آئے، روم میں آئے، مکے میں آپ آئے اور اللہ نے آپ کو دولت دی، بڑی دولت اللہ نے دی. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی دولت دی، بڑی دنیا سے نوازا. یعنی آپ کی اتنی شہانہ زندگی تھی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ جب سواری سے نیچے اترنا چاہتے تھے تو غلام نیچے ہاتھ بچھاتے تھے، آپ کو پاؤں بھی زمین پہ نہیں رکھنے دیتے. درب و گداز بستروں پہ جاتے تو پھول بچھائے جاتے، پانی مانگتے تو غلام شہد اور دودھ پیش کرتے تھے. اتنی شہانہ زندگی تھی، کر و فر کی زندگی تھی، بڑی پیاری حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تھی بڑی. اور آپ کے جو غلام تھے وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے. یمن سے، ایران سے، دیگر حجاز سے، فارس کے جو تجارتی قافلے آتے تھے، عرب میں، مکے میں تجارتی قافلے، مکے کی منڈی میں وہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال تجارت پہ تجارت کرتے تھے. یعنی پوری منڈی میں حضرت صہیب رومی کا مال بڑا ہوتا تھا. بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کا تھا، عثمان غنی کا تھا. صحابہ کرام بڑے امیر تھے، بڑے بڑے ایسے تھے. تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لاتعداد غلام تھے، سواریاں تھیں، باغات تھے، کاروبار تھے. آپ کا بزنس دوسرے ملکوں میں پھیلا ہوا تھا. حضرت صہیب رومی کا مکے میں پوری منڈی جو تھی، دیگر ممالک سے آنے والے تاجر آپ کے سامان پہ آتے تھے. تو جب حضور نے حکم فرمایا نا، بڑی جو بات سننے والی ہے، میں نے شروع میں کہا کہ اللہ کو کون سی زندگی پسند ہے، انسان کی کیسی زندگی پسند ہے. تو حضور نے حکم فرمایا صحابہ کرام کو کہ آپ تجارت کریں، ہجرت کریں. تو صحابہ کرام نے مکے کو چھوڑنا شروع کر دیا اور سارے مکے کو چھوڑ کر چلے گئے. پھر اللہ کے رسول بھی آپ کی تشریف لے گئے. توجہ فرمانا آج کے درس کی طرف، آپ بھی تشریف لے گئے. تو سارے صحابہ کرام بھی، حضور بھی مکے کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. اب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی بچ گئے تھے مکے میں. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے تو اہل مکہ نے روک لیا. تو انہوں نے کہا کہ تم مکے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. تو آپ نے فرمایا کہ میں کیوں نہیں جا سکتا، اپنی زندگی میں آزاد ہوں، آزاد فیصلے کرتا ہوں، میں تمہارا غلام نہیں ہوں، میں ایک سردار ہوں، میرے پاس مال و دولت کی ریل پہ ہے. تو اہل مکہ کے جو جتھے تھے انہوں نے کہا کہ تم نے جو کچھ بھی کمایا ہے یہ مکے سے کمایا ہے، لہذا تم ساتھ کچھ نہیں لے کے جا سکتے. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں صرف اپنا سونا چاندی ساتھ لے جاؤں گا. تو سونا چاندی جب رکھا گیا اس کے ڈھیر لگ گئے، سونے چاندی کے ڈھیر تھے. آپ نے فرمایا میرے باغات، میرے کاروبار، میرے غلام، جائیدادیں، حویلیاں، سب کچھ رکھ دو، میں صرف سونا چاندی لے کے یہاں سے ہجرت کروں گا اور مدینے میں جاؤں گا. تو اہل مکہ نے کہا کہ نہیں، تو وہ بھی نہیں لے کے جا سکتے، کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جا سکتے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اربوں خربوں مادیت کے تھے سب کو چھوڑ دیا. ایک جسم پہ کپڑوں کا جوڑا تھا اور آپ کے پاؤں میں ایک جوتی تھی. مکے کو چھوڑتے ہیں 550 کلومیٹر، تقریباً 500 کلومیٹر بنتا ہے مکے سے مدینہ طیبہ کا سفر. اب جو سیدھے راستے سے وہاں سے شاہراہیں نکالی گئی ہیں. تب تو کبھی سمندر کے راستے سے ہو کر راستے آتے، کبھی پہاڑوں سے آتے تھے. سنگلاخ پہاڑ راستے تھے، نوکیلے پتھر تھے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا
یہ باتیں کرنی بڑی آسان ہے. آج تو جمعے کے دن بھی آئیں نا مسجد میں یا کہیں کہ اللہ کی راہ پہ ہو تو جب آپ کے دروازے میں کوئی مانگنے والا آ جائے تو سب سے پہلے جیب میں دیکھتے ہیں 10 روپے کا نوٹ نکلے، کم سے کم نکلے، وہ اللہ کی راہ پہ دی. اور اگر نہیں نکلتا تو کہتے ہیں بھائی جاؤ معاف کرو، ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں. مانگتے ہیں تو لاکھوں میں مانگتے ہیں اس سے، اس کے نام پہ دینے کا وقت آتا ہے تو پھر سکے ڈھونڈتے ہیں. تو یہ باتیں آسان. حضرت صاحب رومی نے سب کچھ چھوڑ دیا یار، اربوں کی پراپرٹی چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا، سونے چاندی کے ڈھیر چھوڑ دیے، سب کچھ سواریاں کھڑی ہیں، باغات ہیں، حویلیاں ہیں مکے میں، شاہانہ زندگی ہیں. لیکن اب بستر پہ پھول بچھائے جاتے تھے. آپ کی زندگی پڑھی تو کبھی زمین پہ ایسا اتفاق نہیں ہوا تھا. سواری سے نیچے اترنا چاہتے ہیں تو نیچے غلام آگ بچھاتے ہیں. اتنی شاہانہ پھول سے نرم و نازک زندگی صاحب رومی کی. آج پہلی دفعہ رب کی رضا کے لیے تنے تنہا مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف سفر شروع کر دیا. سب کچھ چھوڑ دیا، تن بے کپڑوں کا جوڑا ہے. نکلتے حضرت صاحب رومی تو بس بے ساختہ دوڑ پڑتے ہیں مدینے کی طرف. پاس پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. دوڑتے جا رہے ہیں، نہ دن کا خیال، نہ رات کا، نہ صبح کا، نہ شام کا، نہ موسم کا، نہ سونے کا خیال ہے. اور حضور کی محبت ہے. سب کچھ رب کی راہ میں چھوڑ کے دوڑتے جا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. دن گزرتا ہے، رات گزرتی ہے، دن گزرتا ہے، رات گزرتی ہے. کسی چشمے سے پانی کے 2 گھونٹ مل گئے تو ٹھیک. دوڑتے دوڑتے حضرت صاحب نبی کے پاؤں میں جو چمڑے کے جوتے تھے وہ پھٹ گئے، اتر گئے، پھینک دیے. پھر دوڑتے ہیں، پاؤں میں وہ نکیلے پتھر چبھتے ہیں، پاؤں زخمی ہوتا ہے، خون کے فوارے چھوٹتے ہیں، بال گردآلود ہیں، کپڑے گرد و غبار سے اٹھ گئے. صاحب رومی کو نہ موسم کا خیال ہے، نہ دن کا، نہ رات کا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا. بس اللہ کے رسول کی محبت ہے اور مدینے کی طرف دوڑ رہے. پاؤں زخمی ہیں، خون ہے، دوڑتے ہیں. جب اہل مدینہ کو پتہ چلا کہ حضرت صاحب رومی تشریف لا رہے ہیں، خوشی کی انتہا رہی ہے. صاحب رومی بڑا مال لے کے آ رہے ہوں گے. جو منڈی پہلے مکے میں سجتی تھی یا مدینے میں لگے گی. اس کا مطلب ایران اور فارس اور یمن کے لوگ تو پھر مدینے میں آئیں گے. تجارتی منڈیاں تو مدینے میں لگیں گی. اب جو ہے وہ عرب کا مرکز مدینہ ہوگا. خوشی کی انتہا ہے کہ حضرت صاحب رومی کی خبر پہنچ چکی تھی، مدینے میں آ رہے ہیں. بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہے ہوں گے. تو سارے حضرت صاحب رومی کے استقبال کے لیے انتظار ہے. کسی غلام نے پہلے قافلے والے نے خبر دی تھی. آپ دوڑتے دوڑتے کئی دن گزر گئے. این چاشت کا وقت تھا کہ حضرت صاحب رومی مدینے میں داخل ہوتے. جو لوگ انتظار میں تھے کہ لاؤ لشکر ہوں گے، سامان ہوں گے، سونا چاندی ہوگا، سواریاں ہوں گی. صاحب رومی جو شہزادوں کی طرح زندگی ہے، پھولوں سے نرم و نازک، کتنے کرو خاصے مدینے میں داخل ہو رہے ہوں گے. لیکن آج تو دیکھا کہ ایک بھی ایسی نبی ہے، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، پاؤں پھڑ زخمی ہیں، خون ہے، بال گردآلود ہیں، کپڑے مٹی سے ڈھکے ہوئے ہیں. کوئی دیوانہ سا مدینے میں داخل ہوتا. چاشت کا وقت تھا، سارے مدینے کے لوگ اکٹھے ہو گئے. آپ نے کہا لوگوں راستہ چھوڑ دو، مجھے بتاؤ حضور کا گھر کہاں ہے. آگے چلے جائیں. لیتے لیتے یہ حضور کا گھر ہے. این چاشت کا وقت پہنچے کہ حضور اس وقت آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، دروازہ بند تھا. تو حضرت صاحب رومی کو بتایا گیا کہ حضور کا گھر ہے. صاحب رومی آئے اور حضور کی چوکھٹ پہ سر رکھا. جو کئی دنوں سے نہیں سوئے تھے، شہزادوں کی طرح زندگی تھی، پاؤں میں خون ہے، زخمی ہے، سر رکھا حضور کی چوکھٹ پہ سو گئے. آنکھ لگ لوگوں کا ہجوم بن گیا. مدینے کے لوگ دور تک کھڑے ہیں، چھتوں پہ خواتین ہیں، مرد ہیں کہ صاحب رومی ہے، کوئی دیوانہ ہے. یقین نہیں آتا. لوگوں کی آواز بلند ہوئی. حضور نے سنی. حضور اندر سے آنکھ کھلی، بائے تشریف لائے. دروازہ کھولا. حضور نے دیکھا کہ صاحب رومی سر رکھ کے سو رہا ہے، پاؤں میں خون ہے، پار گردآلود ہے، لوگوں کا رش ہے. حضور نے انگلی سے اشارہ فرمایا کہ چپ ہو جاؤ، اس کو سونے دو، سونے. حضور نیچے بیٹھتے ہیں زمین پہ. حضور تو زانو بیٹھے. حضرت صاحب رومی کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھتے ہیں، اپنی کندھی سے آپ کا چہرہ صاف کرتے ہیں، آپ کی آنکھیں صاف کرتے ہیں، آپ کے بال صاف کر رہے ہیں. صاحب رومی تھے کہ اتنی گہری نہیں سوئے کہ آنکھ لگ گئی اور سر حضور کی گود میں پڑا.
صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، جمع غفیر لوگوں کا چھتوں پہ ہوتے ہیں، حضور دیکھتے ہیں آپ کے پاؤں کو، جسم کو، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ اتنے میں جبریل آ گئے اور جبریل نے آ کر کہا، حضور اللہ فرماتا ہے سراغ بھومی کی آنکھ کھلے نا، اس کو کہنا تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے، اور تیری یہ ادا رب کو اتنی پسند آئی نا تو سب کو چھوڑ کے رب کے نام پہ آ گیا۔ اللہ نے تیری ادا کو قرآن بنا دیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ پوری آیت طیبہ اللہ نے سراغ بھومی کے لیے اتار دی ہے۔ قیامت تک لوگ آتے رہیں گے اور تیری اس ادا کو، تیری زندگی کو پڑھ پڑھ کے ثواب حاصل کرتے رہیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اللہ فرماتا ہے لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہے، لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہے، مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، جس نے اپنا سب کچھ بیچ ڈالا، سب کچھ قربان کر دیا، ابتغاء مرضات اللہ، صرف اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ کیا شان ہے اس انسان کی، اس شخص کی جس نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ دے دیا۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ نے بتا دیا قرآن کریم میں، لوگوں مجھے وہ زندگی، سراغ بھومی کی پہلی زندگی بھی تھی، اس کا ذکر نہیں، جب سب کچھ قربان کر دیا پھر اللہ کے سلام بھی آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری یہ کرب و فر کی شان و شوکت کی زندگی نہیں، فقیرانہ زندگی، عاجزانہ زندگی اللہ کو پسند ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔